ایپیسوڈ 52۔ مجھے ان فلموں کے مناظر یاد جن میں قیدی کسی زندہ سے فرار ہونے کے لیے بیڈ شیٹس کو پھاڑ کے رسی بناتے تھے۔ میں اندر کی طرف دوڑا، بیڈ شیٹ کو گھسیٹا اور دانتوں سے کاٹ کر اس کو درمیان سے پھاڑا۔ برآمدہ نما گیلری میں پانی کی نکاسی کے لیے 10-15 فٹ کے فاصلے پر ایک سوراخ چھوڑا گیا تھا اور اس میں لوہے کے 2 انچ قطر کا پائپ لگا دیا گیا تھا۔ میں نے طے یہ کیا کہ اس پائپ میں چادر کے کونے سے گھیرا باندھ کے نیچے لٹکنے کی کوشش کم خطرناک بنائی جا سکتی ہے۔ ٹکڑوں کی لمبائی 7 فٹ تھی، 2 کو ملا کے یہ 14 فٹ ہو جاتی تھی۔ 1 فٹ گانٹ لگا کے دونوں کپڑوں کو جوڑنے میں کم ہو جاتے تھے، شاید 1 فٹ ہی پائپ کے گرد گرا لگانے میں کم ہوں گے، پھر بھی 12 فٹ کی رسی بچے گی۔ چادر کی لمبائی کے رخ دونوں ٹکڑوں کو ملا کے ایک کرنے میں بس 1 منٹ ہی لگا۔ پھر میں نے گیلری میں آ کے اور دیوار کے اوپر سے جھک کر پائپ کو گانٹ کے پھندے میں ڈالا اور چادر کو کھینچا تو پائپ کے گرد اس کا حلقہ تنگ ہو گیا۔ اب بھی 3 رسک تھے، گانٹ کھل جانے سے پائپ نکل جائے، گانٹ دونوں ٹکڑوں کے جوڑ پر سے کھل جائے یا چادر میرے ساتھ ہی آ جائے۔ اس وقت سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آنکھ بند کر کے میں لٹک گیا۔ آگے کے رسک اپنی جگہ تھے، مثلاً یہ کہ میں کسی مسلح محافظ کے سامنے خلاباز کی طرح اتروں مگر وہ میرا استقبال اس طرح نہ کرے، یا میں نیچے جاتے جاتے ادھر ادھر سے گزرتی گولی کا نشانہ بن جاؤں۔ آنکھ بند کر کے میں لٹک گیا اور چند سیکنڈ میں درخت کی شاخوں سے جھولنے کے بعد ٹارزن کی طرح نیچے پہنچا، مگر آدھے راستے تک چادر کا جوڑ کھل گیا اور میں ایک ٹکڑے سمیت نیچے گرا۔ پھر بھی بلندی 6-7 فٹ تھی اور جسم کے خودکار نظام نے مجھے چوکس کر دیا تھا۔ ہائی جمپ لگانے والے کی طرح میں نے زمین پر پاؤں رکھتے خود کو اٹھایا۔ میں کچی زمین پر اترا تھا اور صحیح سلامت رہا تھا۔ زمین سے پیر لگتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کوئی باغ تھا جس کی باؤنڈری 20-25 گز کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ یہ 8 فٹ اونچی دیوار تھی جس کو عبور کرنا مجھے ناممکن نہیں لگتا تھا۔ قریب پہنچ کے مجھے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا۔ اس میں کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی مگر تالا نہیں تھا۔ پلک جھپکتے میں باہر تھا۔ یہ میدان جنگ تھا، فائرنگ باہر سے ہو رہی تھی، اس کا جواب اندر والے دے رہے تھے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا غیر ضروری تھا کہ لڑائی کس بات پر ہے۔ مجھے کسی بھی سمت میں فرار ہونا تھا۔ آدھا چاند عین سر پہ تھا، چنانچہ سمت کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی میں چند ہی قدم گیا تھا کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگی سائیکل نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھے بغیر اٹھا لیا اور اس پہ سوار ہو کے اندھا دھند پیڈل مارنے لگا۔ اس کے ٹائروں میں ہوا نہ ہوتی یا سرے سے ٹائر ہی نہ ہوتے تب بھی میں اس مشین کو استعمال کرتا۔ اس وقت میرے لیے سائیکل کی اہمیت جٹ طیارے سے کم نہ تھی۔ اب اللہ نے راستہ بنایا تھا تو ساز و سامان اور حالات سے مدد بھی کر رہا تھا۔ سائیکل میں ہوا تھی، غالباً مالی اسے مقامی آمد و رفت کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ غبار جیسی چاند کی روشنی میں منظر صاف نہیں تھا مگر میں کسی درخت سے نہیں ٹکرایا اور کسی گڑھے میں بھی نہیں گرا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سائیکل کے ٹائر تک پنچر نہیں ہوئے۔ میں فائرنگ والے علاقے سے دور جانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ سمت کا فیصلہ محفوظ علاقے میں پہنچنے کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا۔ 1 فرلانگ دور جاتے جاتے میرا سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگا اور میری جسمانی قوت خلاص ہو گئی۔ ایک جگہ میں گرا اور پھر وہیں پڑا رہا۔ چند منٹ میں سانس بحال ہوئی تو میں نے حواس کو بھی مجتمع کیا۔ اب طے کرنا ضروری تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ ایک بار پھر شمال کے قطبی ستارے نے مجھے متوجہ کیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچنے سے مرادہ والی کی سمت کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آستانہ اس دھندلکے میں 1 فرلانگ پیچھے صرف روشنی کی وجہ سے نظر آتا تھا۔ فائرنگ اب بند ہو گئی تھی۔ اب کہیں ذہن کے نہا خانوں سے ایک خیال ابھرا۔ پیچھے کچھ لوگ بلند آواز میں چلا بھی رہے تھے۔ ایک عورت گالیاں دے رہی تھی، معلوم نہیں کسے، مگر میں نے ایک لڑکی کی آواز بھی سنی جو چیخ رہی تھی، مار دو، مجھے بھی مار دو، ابھی مار دو۔ غالباً وہ روزینہ تھی۔ اس کی آواز میں سن چکا تھا جو اپنی بہن شاہینہ کی آواز سے کافی ملتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے کیا ضرورت ہے فکر مند ہونے کی؟ میں نے سوچا اور پھر سائیکل پر چڑھ گیا۔ اب میں خاصا پر اعتماد تھا اور محفوظ بھی۔ مرادہ والی جانے کے لیے مجھے دائیں طرف جانا تھا، بیچ میں کہیں نہر بھی آئے گی۔ اسے کراس کرنے کے لیے پل کہاں ہے؟ پل نہ ہو تو میں سائیکل چھوڑ کے پانی میں اتر سکتا ہوں اور اس تھوڑے سے فاصلے کو تیر کر پار کر سکتا ہوں۔ لیکن میں سیدھا چلتا چلا جاؤں تو کیا کسی گاؤں میں پہنچ سکتا ہوں یا اس جگہ جہاں سے مجھے اٹھایا گیا تھا، جہاں بڑے چودھری نے شکار کے لیے خیمہ نصب کیا تھا؟ اس سے پہلے خیمے کا موڑ تھا اور پھر جھیل جیسا پارٹ جہاں سے دوسری نہر نکلتی تھی۔ اچانک میں نے 2 سائے سے دیکھے۔ وہ رات کے وقت نہ جانے کیا کھود رہے تھے۔ الٹے ہاتھ پر کھیت تھے، شاید وہ کھیتوں میں لگانے کے لیے پانی کی چوری کر رہے تھے۔ میرا خیال ٹھیک تھا۔ وہ نہر سے نکلنے والی 1 فٹ چوڑی نالی کا ایک کنارہ کاٹ کے پانی کا رخ اپنے کھیت کی طرف موڑ رہے تھے۔ مجھے اچانک سامنے پا کے وہ ٹھٹک گئے۔ ان دونوں کے تن پر صرف ایک لنگوٹی تھی۔ وہ مجھے تذبذب میں دیکھتے رہے کہ میں لاتعلقی سے گزر جاتا ہوں یا ان سے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ میں نے سائیکل روک کے پوچھا، پانی چرا رہے ہو؟ چراؤ، بڑے چوروں کا مال ضرور چوری کرو۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم سمجھے تھے تم نہر کے بندے ہو یا پیر سائیں کے۔ کیا کریں، بارش نہیں ہوئی اور اپنے حصے کا پانی بھی نہیں ملتا۔ میں نے پوچھا، رہتے کہاں ہو؟ گاؤں کدھر ہے؟ ادھر۔
थोड़े से कच्चे घर हैं। एक बात बताओ, अभी कुछ अर्सा पहले एक लड़की नहर में बहती हुई आई थी, किसी ने उसे निकाला था। लड़की का नाम फातिमा है और उस पर जिन आते हैं, उसके बारे में कुछ पता है? एक ने दूसरे को देखा, मौलवी साहब को पता होगा, वो जिन उतारते हैं। हमारे गांव से आगे जाओ, 1 कोस के बाद। उसने तारीकी में हाथ लहराया। 1 कोस कहाँ है? कम है, पहले मस्जिद आएगी, फिर पिंड पटोरा। सुना हमने भी था, मगर पता कुछ नहीं। बड़ी उम्मीद अफजा इत्तला थी ये। मैंने फिर साइकिल को बहरे जुल्मात के घोड़े की तरफ दौड़ाना शुरू किया और साइकिल ने कोई फरियाद की न एहतजाज। मेरी टांगें शल हो रही थी, लेकिन हौसला बढ़ रहा था। बिलाखिर तारीकी में एक मस्जिद के आसार दिखाई देने लगे। मैंने जिन उतारने वाले मौलवी साहब से कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। मस्जिद में तारीकी थी, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। मैं साइकिल को दीवार से लगा के अंदर गया तो छोटे से सहन के सामने गुंबद के नीचे वाहिद हॉल जैसा कमरा था। दाएं तरफ मीनार था और बाएं तरफ 2 खिड़कियां 2 कमरों की निशानदेही करती थी। ये मौलवी साहब की अकामतगाह हो सकती थी। करीब जाके देखने से मुझे दोनों खिड़कियों के दरमियान दरवाजा दिखाई दिया, जिन पर मलेशिया के रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने किसी हाजतमंद की तरह दरवाजा बजाकर पुकारना शुरू किया, मौलवी साहब, मौलवी साहब। अंदर से किसी ने खांस कर कहा, कौन है भाई? आ रहा हूं, ठहरो। 2 मिनट बाद मौलवी साहब 4 खाने की धोती पर बनियान के साथ नमूदार हुए। वो मरसीदा आदमी थे, जिनकी घनी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। कौन हो तुम? क्या काम है? मौलवी साहब, आधी रात के बाद जगाने की माफी, लेकिन मैं बड़ी दूर से आया हूं धक्के खाता हुआ। मुझे किसी ने बताया था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओहो, मदद से पहले मसला तो बताओ। मैंने तकरीबन रो के कहा, हुजूर, मुझे अपनी घरवाली की तलाश है। ला हौल वला कुव्वत, ये किसने कहा कि वो मेरे पास मिलेगी? वो बरहम हो गए। नहीं जनाब अली, ये बात नहीं, हम कुछ अर्सा पहले नहर के पुल पर से गुजर रहे थे। मैंने हाथ लहरा के पुल की सिमत इशारा किया, उधर मुरादावाली के पास। गाड़ी नहर में गिर गई, मुझे किसी ने बचा लिया। उस वक्त से मैं फातिमा को ढूंढ रहा हूँ। ये मेरी घरवाली का नाम है। अब पता चला कि उसे भी किसी ने बचा लिया था डूबने से। वो आस पास के किसी गांव में है, लेकिन उस पर जिन आने लगे हैं। उसको पीर अजहर अली के आस्थाने पर भी ले गए थे। वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहा था, जिससे अंदाजा होता था कि उस पर मेरी बात ने असर किया है। उसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया, इधर तो नहीं, लेकिन आगे उल्टे हाथ 1 कोस पर जो गांव है, चक नंबर 27 TR, वहां सावन खान है। उसने लड़की को निकाला था। सावन खान? मुझे उसका पता बताएं। मैंने बेताबी से कहा, जैसे वो मकान और गली नंबर बताएगा। यही पता है, उधर जाके मालूम कर लेना। सावन खान मोची है। उस दिन शहर से लौट रहा था और नहर के किनारे दम लेने रुका था कि उसे फातिमा नजर आ गई। रब के खेल निराले हैं, जिसे चाहे वसीला बना दे। सावन खान के कोई धी पुत्र नहीं है, बंदा हिम्मत वाला है। फातिमा को उठा के घर ले गया। उसी लड़की पर जिन आने लगे तो यहाँ लाया था 1 महीने पहले, फिर उधर ले गया दरगाह पर। मैंने मौलवी साहब के दोनों हाथ थाम के चूमे। अल्लाह आपको सेहत और खुशी दे, आपने भी डूबते को बचा लिया। इतनी रात को तकलीफ देने की माजरत। मैंने उसे छोड़ा और साइकिल की तरफ दौड़ा। अब मेरी बेकरारी कई गुना बढ़ गई थी। नौरीन मुझे मिलने वाली थी। रात के 3 बजने वाले थे। कुछ देर बाद सुबह सादिक का उजाला आ जाता, लेकिन उससे बहुत पहले मैं भूले भटके बगैर उस गांव तक पहुंच गया जहां मेरी नौरीन मौजूद थी। जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। पहले कच्चे मकान के बाहर कोई 4 पाई डाले सो रहा था। मैंने रुककर उसे जगाया। क्या है? कौन हो तुम? माफ करना, मुझे सावन खान के बारे में पूछना था, जिसकी बेटी है फातिमा। उस पर जिन आते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो तो चला गया यहां से। चला गया? कहां चला गया? किसी को नहीं पता। कल दरगाह शरीफ से वापस आया था। फातिमा को वो हर जुमरात को उधर ले जाता था। उसकी गदा गाड़ी थी, उसमें सारा सामान रखा और फातिमा को बिठाकर चला गया। किसी को बताकर तो गया होगा? नहीं, किसी ने पूछा तो बोला कि शहर जा रहा हूं फातिमा का इलाज कराने, वापस नहीं आऊंगा। घर वाली उसके साथ थी और फातिमा भी। शहर का पता देकर नहीं गया। कौन से शहर? मुल्तान या लाहौर? ये भी नहीं पता। चलो मैं उसकी कोठरी दिखा दूं तुम्हें। अजनबी हो यहां? 5 मिनट बाद मैं उस कोठरी के सामने खड़ा था जिसमें सुबह फातिमा थी। खस्ता हाल दरवाजे में कोई ताला नहीं था। मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर शिकस्ता हाल दीवारों की वीरानी ने मेरा इस्तकबाल किया। चांद तिरछा होकर दरवाजे से अपनी थोड़ी सी रोशनी अंदर पहुंचा रहा था। उसमें साफ नजर आता था कि अंदर कोई नहीं, कुछ नहीं। मैं वहीं बैठ गया। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, वो गुलाब ही रहेगा। तलाश का सफर आएगा गया था, लेकिन उस नाकामी ने मुझे बददिल नहीं किया था, बल्कि ख्वाहिश तलब को और बढ़ा दिया था।
کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ ساون خان فاطمہ کو کس شہر لے گیا ہے اور در حقیقت وہ نورین کا کسی نفسیاتی امراض کے اسپتال میں علاج کرائے گا یا اسے کسی اجنبی خود ساختہ نقلی پیر کی درگاہ پر چھوڑ دے گا۔ ساون خان کا اس سے کیسا جذباتی رشتہ؟ ایسی پری جمال نوجوان لڑکی دنیا کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کی جائے تو ساری عمر مفلسی میں گزارنے والے ساون خان کو لکھپتی بھی بنا سکتی تھی۔ اچانک میرا خیال پیر صاحب کی طرف گیا اور میرے تصور میں وہ منظر ابھرا جب میں نے نورین کو فاطمہ کے نام سے دوسری بہت سی مظلوم اور معذور عورتوں کے درمیان دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کو ہر جمعرات کو خود درگاہ پر لے جاتا تھا کیونکہ اسے پیر صاحب کے دست شفا پر بھی بھروسہ تھا، لیکن پھر کسی نے اسے بتایا یا اس نے خود سمجھ لیا کہ کسی بھی جمعرات کی مبارک رات میں فاطمہ کے دماغ کے ساتھ اس کے جسم کی طہارت اس سے چھن جائے گی، وہ فریاد لے کر کہاں جائے گا اور فریاد سے فاطمہ کی عزت واپس نہیں ملے گی۔ چنانچہ وہ خاموشی کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ کسی کو کچھ بغیر بتائے کسی نامعلوم سمت میں نکل گیا۔ جب میں شکستہ دل اس نیم تاریک کوٹری سے باہر آیا تو دکھی ضرور تھا لیکن مایوس نہیں۔ میرا یقین میرے ساتھ تھا کہ اپنا جنون عشق یوں ہی سلامت رہے تو ایک دن میں نورین کو ضرور پالوں گا۔ باہر اب صبح صادق کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ نہر آ گئی۔ کنارے سے نیچے اتر کے میں نے بہتے پانی سے منہ دھویا اور آگے تک جھکے ہوئے درخت کی چھاؤں کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ بظاہر پیر صاحب کے گھر اور خانقاہ پر حملے کا سبب بھی غیر واضح تھا اور حملہ کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ میں صرف اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ پیر صاحب کی دختر نیک اختر کو لے جانا چاہتے تھے۔ روزینہ کے متعلق مجھے خاندانی ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اکبر سے منسوب تھی، کیونکہ وہ خود بھی چھوٹی تھی اور اب وہ انور سے شادی پر کسی طرح رضامند نہ تھی جو عمر میں اصل منگیتر سے بڑا تھا۔ یہ تقدیر نے عجب چکر چلایا تھا۔ روزینہ کو اچانک پتہ چلا کہ اب اس کا مستقبل انور سے وابستہ کر دیا گیا ہے، چنانچہ اسے اکبر کی محبت کا سوئچ آف کر کے اپنے جذبات کا کنیکشن انور سے جوڑنا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ جسمانی طور پر ممکن ہو سکتا ہے، جذباتی طور پر ناممکن ہی رہتا ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ اب شاہینہ کے دل میں انور کے لیے تمام عمر پرورش پانے والی محبت کا کتنا اثر باقی ہے اور کہاں تک وہ اکبر جیسے شوہر کی طرف اپنے جذبات کا رخ موڑنے میں کامیاب ہے۔ لیکن روزینہ کے بارے میں شک و شبے کی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اس تبادلے کے حکم کو مسترد کر چکی تھی اور شاید یہ اس لیے بھی ممکن ہوا کہ اسے کسی اور نے پسند کر لیا تھا۔ کسی ماموزاد نے روزینہ کو دیکھ اور جان کر اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اظہار محبت کیا تھا۔ وہ یقیناً اس قابل سمجھا گیا تھا کہ روزینہ خود بھی اس سے محبت کر سکے۔ یہ انہونی بات ہو گئی تھی۔ مجھے اس ماموزاد کا نام بھی نہ پتا تھا، یقیناً وہ ان جاگیرداروں کا ہم پلہ ہوگا۔ پیر صاحب نے مجھے عملی زندگی کا درس دے کے ثابت کیا تھا کہ اس عمر کی محبت صرف فلموں میں ممکن ہے۔ نہ میں نے ان سے کہا تھا اور نہ انہوں نے اعتراف کرنا ضروری سمجھا تھا کہ روزینہ اب کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے اور اسی سے شادی کی آرزومند۔ یہ اس عالی نسب باپ کی خاندانی عزت کا مسئلہ تھا۔ اگر روزینہ کو چاہنے والے ماموزاد نے اس کا ہاتھ مانگا تھا تو یہ معاملہ وہیں دبا دیا گیا تھا۔ اس ماموزاد سے کیا کہا گیا اور کس طرح روزینہ کو سمجھایا گیا، یہ بات باہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد روزینہ کی پہرے داری سخت کر دی گئی ہوگی اور اس ماموزاد کے لیے خانقاہ کی طرف آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہوں گے، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ آئے گا تو اپنے پیروں پر مگر جائے گا 4 کندھوں پر، یا پھر یوں غائب ہوگا کہ قیامت تک اس کا سراغ کسی کو نہیں مل سکے گا۔ شاید ایسے ہی حالات نے اس ماموزاد کو مجبور کیا کہ وہ اپنی محبوبہ کو بزور بازو اس قید خانے سے نکال کے لے جائیں۔ یہ اندازوں کی غلطی تھی یا مخبری کیسا نہ ہو سکا؟ اب یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا کہ اس جانباز عاشق ماموزاد نے جان کی بازی لگائی تھی تو وہ ہارا یا جیت نہ سکا تو جان بچا کے لوٹ گیا۔ آگے روزینہ پر کیا گزرے گی جو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی تھی؟ کیا اب اپنا جسم انور کے حوالے کر کے بھی وہ اس کی شریک حیات ہوگی یا نہیں؟ کم سے کم پیر صاحب کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ وہ انور سے اپنے ماموزاد جیسی محبت کرتی ہے یا نہیں، لیکن آخر میں کیوں سوچ رہا تھا کہ اس روزینہ کا کیا ہوگا؟ اس جاگیر کی ملکیت حاصل کرنے کی خاندانی جنگ میں جیت اکبر کی ہوگی یا انور کی؟ اجنبیت کے سوا میرا کسی سے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، تو رقابتوں کی اس بازی میں ہر جواری مجھے کیوں داؤ پر لگا رہا ہے؟ سورج نکل آیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خود سے جائزہ لینے پر مجھے اپنے تقریباً 1 فرلانگ پیچھے کا فاصلے پر وہ نہر کا پل نظر آیا جو مقامی لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا پل پر پہنچا۔ پل پر ٹھہر کر میں نے دونوں کناروں کے ساتھ پھیلی ہوئی زمین کو دیکھا۔ میں گرد و نواح کے جغرافیے سے تو کسی حد تک واقف ہو گیا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک بھائی کی جاگیر کی حد کہاں تک ہے اور دوسرے کی کہاں تک۔ نہر ان دونوں کے درمیان حد فاصل تھی جو ایک اچھی بات تھی، ورنہ آئے دن ان کے درمیان سرحدی خلاف ورزی کے جھگڑے سر اٹھاتے۔ اس تنازع میں زمینوں پر کاشت کرنے والے غلام زادے اور نمک خوار کمزاد رعایا کام آتے۔ اس گاؤں کا جہاں سے فاطمہ اب کسی نامعلوم سمت میں ہجرت کر گئی تھی، پیر صاحب کے آستانے تک کا فاصلے کا مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ میں نے گزشتہ رات کچھ فاصلہ پیدل طے کیا تھا اور کچھ سائیکل پر جو بالآخر پنکچر ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے میں خوف سے بدحال تھا
اور میں نے سیدھا راستہ بھی نہیں لیا تھا ورنہ فاصلہ کم تھا۔ غور سے پیچھے دیکھنے پر مجھے درختوں کے ایک جھنڈ کے اوپر آستانے کے گنبد پر لہراتے جھنڈے کی جھلک سی دکھائی دی۔ شاید 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے پر اتنی ہی مسافت پر چودھریوں کی حویلی ہوگی۔ میں چلنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک دیہاتی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں گنا تھا جو وہ اپنے مضبوط دانتوں سے چھیل چھیل کر چوس رہا تھا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے بڑی مشتبہ اور سوالیہ نظروں سے گھورا۔ اس کے لیے میں اجنبی ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ضروری نہ جانا۔ وہ چند قدم دور تھا کہ میں نے اسے روکا۔ بات سنو، تم یہاں کے رہنے والے ہو، اس گاؤں کے؟ آہو جی، یہ چک 687 ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے رویہ دوستانہ رکھا۔ نور محمد۔ تم ساون خان کو جانتے ہو؟ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا وہ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ساون خان جو جیل میں تھا، ابھی 2 سال وہ چھوٹ کر آیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، حلیہ بتا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے گنا چوسنا ملتوی کیا اور اسے کسی بندوق کی طرح کندھے پر رکھ لیا۔ وہی جی، آپ کیوں پوچھتے ہو؟ میں اس سے ملنے آیا تھا، معلوم ہے کہ وہ گاؤں سے چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ پرسوں رات وہ خاموشی سے نکل گیا تھا، اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، میں نے دیکھ لیا۔ تم کیا جانتے اس کے بارے میں؟ وہ سوچ کے بولا، آپ ماما سے پوچھو، میرے ماما سے، اس کو سب پتا ہوگا۔ کیا وہ دوست تھے؟ دوست بن گئے تھے، پہلے ایک ساتھ جیل میں رہے تھے، ماما پہلے آ گیا تھا جیل کاٹ کر۔ ان کا جرم کیا تھا نور محمد؟ دیکھو جی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہو اور یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے، میں وہی بتا سکتا ہوں جو سنا۔ انہوں نے سب کو تنگ کیا ہوا تھا، مل کے چوریاں کرتے تھے۔ کیا چراتے تھے؟ کسی کی مرغی، کسی کی بکری، ایک بار گائے بھی لے آئے تھے کہیں سے اور اسے کاٹ کے گوشت شہر میں بیچ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ نہیں، صرف سنا۔ وہ ادھر نکی کمارن رہتی ہے نا، اس کے ساتھ۔ میں نے اس دلچسپ کیس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ باتونی آدمی سنی سنائی کو چشمدید بنا دیتا۔ پکڑے کیوں گئے تھے آخری بار، جس کی وجہ سے انہیں جیل ہوئی تھی؟ جھوٹ سچ تو ربی جانے جی، یہ جو نکی ہے نا، بڑی بزدات ہے۔ جب سے اس کا خصم جانو کمہار سانپ کے کاٹنے سے مرا، اس نے اپنا کام کاج چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیا۔ برتن بھانڈے نہیں بناتی، رہتی ٹھاٹ سے ہے، جانو کے ساتھ تھی تو ایسے کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی۔ مامے کو گھر والوں نے نکال دیا تھا، وہ ساون کے ساتھ رہتا تھا۔ ساون کی گھر والی چودھریوں کی حویلی میں رہتی تھی، ادھر سے کہیں چلی گئی۔ دونوں کا کام دھندا کوئی نہیں تھا۔ نکی ان سے پیسے مانگتی تھی اپنے، پتہ نہیں کتنا ادھار تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ عید پر اسے چاندی کے کڑے لا کر دیں گے۔ ساون کی بیوی نے راستہ بتایا تھا، یہ چودھری کی بھینس لینے گئے اور پکڑے گئے۔ سنا ہے خود ساون کی بیوی نے پکڑوا دیا تھا، پھر جیل تو جانا ہی تھا۔ ماما گیا 3 سال کے لیے اندر، ساون نے 5 سال جیل کاٹی۔ وہ خود ہی رک گیا تو میں نے کہا، چلو یہ تو ان کے ذاتی معاملات ہیں، انہوں نے جیسا کیا ویسا بھگت لیا۔ مجھے ساون کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اس کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے یہاں پر۔ اس نے اقرار میں سہ لایا، ساون سے کوئی نہیں ملتا تھا، جیسے ماما سے کوئی نہیں ملتا۔ تمہارا یہ ماما شادی شدہ ہے؟ لو جی، اسے کون اپنی بیٹی دے گا؟ یہ جو نکی کمہارن ہے نا، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، وہ راضی تھی شادی پر، لیکن نکی کا پتہ چلا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ بڑی بہن کے بعد چھوٹی سے۔ عمر کتنی ہوگی تمہارے ماما کی اور ساون کی؟ یہ تو نہیں پتا جی، آپ خود مامے سے مل کے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھے پتا ہے وہ اس وقت کہاں ہوگا، پر میرا نام مت لینا۔ میں نے پیچھے چلتے ہوئے کہا، میں ادھر چودھریوں کی حویلی میں رہتا ہوں، ان کا مہمان ہوں۔ وہ ایک دم رکا اور پلٹ کر مجھے گھورنے لگا۔ آپ چودھریوں کے مہمان ہو؟ ہاں، کبھی موقع ملے تو میرے پاس آ جانا۔ لو جی، ادھر کون جانے دے گا مجھے؟ وہ پھر چل پڑا، تم میرا نام لینا، کہنا ملک سلیم اختر نے بلایا تھا، پھر کوئی نہیں روکے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں گاؤں کے باہر سے نکل کے ایک ٹیوب ویل پر پہنچا۔ ایک طرف آم کے درخت ایک جنگل کی طرح پھیلے ہوئے تھے، دوسری طرف ہموار زمین پر فصل پکنے کے قریب تھی۔ ٹیوب ویل بند پڑا تھا اور ایک کچے پکے کمرے کے باہر بان کی چارپائی پڑی تھی۔ مجھے یہاں تک لانے والا 100 قدم پیچھے درختوں کی اوٹ میں رک گیا۔ اس نے کہا تھا کہ ماما یہاں سو رہا ہوگا۔ میں نے بغیر دروازے کی کوٹری میں جھانک کر بھی دیکھا، لیکن اندھیرے اجالے میں مجھے ٹیوب ویل سے پانی کھینچنے والی موٹر اور پمپ کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ نور محمد نے اپنے مامے کا نام رشید عرف شیدہ پاپی بتایا تھا۔ پاپی اس کو تخلص نہیں تھا، غالباً اپنے اعمال کے باعث اسے یہ خطاب دیا گیا تھا۔ نور محمد جو کسی درخت کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا، اچانک میرے پاس آ گیا۔ وہ تو بڑی دیر سے سو کے اٹھتا ہے، صبح صبح کدھر نکل گیا؟ چلو اس سے میں بعد میں مل لوں گا۔ یہ تو تم بھی بتا سکتے ہو کہ یہ ساون بڈھا ہے یا جوان، تمہارے مامے کی طرح؟ مامے سے بڑا ہی ہوگا، بڈھا نہیں کہہ سکتے 40 سال کے بندے کو۔
اچھا، اس کی شادی کے بعد کوئی بیٹی تھی؟ وہ ہنسنے لگا. گھر والی رہتی تھی چودھریوں کے گھر میں، تو بیٹی کہاں سے ہوتی؟ تم آدمی سمجھدار ہو. ساون کہتا اس کی ایک بیٹی فاطمہ ہے. اس کی بیٹی کی عمر ہوگی 20 سال سے اوپر. اس نے سوچ کے کہا، ہو سکتی تھی مگر ہوئی نہیں تھی. نہ بیٹا نہ بیٹی. اب تو اس کی ووٹی بھی پتہ نہیں کہاں ہے. پہلے چودھری اصغر کے منشی سے شادی کر لی تھی. ساون نے طلاق دے دی تھی اسے. وہ تو کہتا تھا کہ نہیں دی، پکڑے جانے کے بعد. مگر اس نے کہا کہ کمینہ بکواس کرتا ہے. منشی کے سامنے طلاق دی تھی. منشی نے گواہی دی کہ وہ سچ کہتی ہے. جب یہ جیل میں تھا تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی اور کس کے ساتھ، ورنہ 2-4 سال حویلی میں گزار کے سبھی واپس آ جاتی ہیں اپنے اپنے گھر، اگر وہ چودھریوں کو پسند آ جائیں. نور محمد ملی جلی پنجابی اور سرائکی بول رہا تھا. یہ جگہ ملتان اور لاہور کے درمیان تھی، چنانچہ یہاں پر دونوں شہروں کے تہذیبی اثرات نظر آتے تھے. نور محمد زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا مگر ذہین تھا. اس نے میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مقامی معاشرت کا جو نقشہ پیش کیا تھا وہ طبقاتی فرق کی صحیح عکاسی کرتا تھا. نور محمد، یہ کون بتا سکتا ہے کہ ساون خان اچانک گھر اور گاؤں چھوڑ کے کیوں گیا؟ اور وہ شہر گیا ہے تو کدھر، ملتان یا لاہور؟ اس کا وہاں کون ہے؟ یہ تو پوچھنا پڑے گا جی. دوسری بات، تم کہتے ہو کہ ساون کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی. پھر وہ جس فاطمہ کو بیٹی بنا کے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے وہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ فاطمہ کو پیر اثر علی کے آستانے پر بھی لے گیا تھا تاکہ اس پر جنات کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. پرسوں رات فاطمہ وہی تھی. کل کسی وقت ساون خان اس کے ساتھ واپس آیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر گاؤں سے چلا گیا. اگر تم یہ سب معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ تو تمہیں انعام ملے گا. کیسا انعام؟ میں نے کچھ سوچ کے کہا. 1000 روپے. آپ مجھے کوئی کام نہیں دلا سکتے؟ کام؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ میں نے 10ویں پاس کی جناب. کام جو مل جائے کر لوں گا. میں دوسروں کی طرح کھیتوں میں ہل نہیں چلا سکتا اور فصل کو پانی لگانے یا کاٹنے جیسا کام نہیں کر سکتا جو میرے باپ دادا سب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں تو آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن یہاں ایک ہائی اسکول ہے 6 میل دور، کوئی کالج نہیں. سوچتا ہوں لاہور چلا جاؤں، دن میں کوئی کام بھی کروں اور رات کو پڑھوں. آپ میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی. تم جو چاہتے ہو مشکل نہیں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے خود کو انعام کا مستحق ثابت کرو. مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے جس کو آج کل ساون فاطمہ کے نام سے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے. وہ لڑکی اسے کہاں ملی؟ اس کا اصل نام کچھ اور ہے. وہ حیران ہو کے بولا، آپ کیسے جانتے ہو سب کچھ؟ ابھی میں سب نہیں بتا سکتا. مجھے دیکھنا ہے کہ تم پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اب تصدیق ہو گئی ہے کہ فاطمہ اس کی بیٹی نہیں ہو سکتی. پھر وہ ساون کو کہاں ملی؟ کیسے ملی؟ بات یہ کہ لڑکی کو کچھ یاد نہیں، اپنا اصل نام بھی یاد نہیں. کیا ہے اصل نام؟ میں نے قدر تذبذب کے بعد کہا، نورین. اب یہ مت پوچھنا کہ نورین سے میرا کیا رشتہ ہے اور میں اسے کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہوں. پر فاطمہ کو سب کچھ یاد کیوں نہیں کہ وہ کون ہے؟ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، تم نے سنا ہوگا. ادھر جہاں نہر کے اوپر لاہور جانے والی سڑک کا پل ہے وہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا. بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 4-5 مہینے پہلے کی ہوگی. ایک بس دریا میں گر گئی تھی. نور محمد کو کچھ یاد آیا. میں نے اسے درست نہیں کیا کہ وہ ایک ڈبل کیبن پک اپ تھی. ہاں، کچھ مسافر ڈوب گئے تھے. نورین کو بھی میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ ملی نہیں. میرا خیال تھا کہ وہ ڈوب کے مر گئی، لیکن 2 دن پہلے میں نے آستانے پر فاطمہ کو دیکھا تو میرا خیال بدل گیا. مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی ساون خان کی بیٹی ہے. میں نے اس سے بات کی اور اسے بہت یاد دلایا کہ وہ نورین ہے، پر اس کو کچھ یاد نہیں آیا. وہ پاگل نہیں ہے، بس بھول گئی ہے سب کچھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے نور محمد، کہ بیماری بھی ہوتی ہے اور سر کی چوٹ ہو تو یہ بھی ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے تم فلمیں نہیں دیکھتے، ورنہ تمہیں پتہ چل جاتا. فلمیں دیکھنے لاہور جانا پڑتا ہے یا ملتان، اور ابا کہتا ہے کہ اس سے ایمان خراب ہوتا ہے. میرا نام یاد ہے نا، ملک سلیم اختر. ادھر آؤ گے تو میرے نام پر کوئی تمہیں نہیں روکے گا. یاد رکھنا کہ تمہیں 2 کام کرنے ہیں. ایک، معلوم کرنا ہے کہ فاطمہ کو ساون خان کہاں سے لایا اور کیسے. دوسرا یہ کہ اب وہ کہاں جا سکتا ہے، کہاں ملے گا، کسی کو معلوم نہ ہو. یہ کام کس کے لیے کر رہے ہو تم؟ آپ بھروسہ رکھو جی، اور اپنا وعدہ بھی یاد رکھو. تو پرجوش لہجے میں بولا،